بسم الله الرحمن الرحيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ آج کے سبق کا عنوان ہے اشتراک لفظی فی اللغہ، کہ لغت عربیہ میں جو ہے وہ مشترک لفظی کی تعریف کیا ہے اور اس کے بقیہ احکامات کیا ہیں۔ تو اس سلسلے میں صاحب کتاب فرماتے ہیں المبحث الثالث الاشتراک اللفظی فی اللغہ تعریفہ۔ مباحث اولیہ میں سے تیسرا جو مبحث ہے وہ اشتراک لفظی کے بارے میں ہے، جس کی تعریف اس طرح سے ہے کہ الاشتراک اللفظی هو تعدد المعانی الحقیقیۃ للفظ واحد فی لغت واحدۃ۔ مشترک لفظی یعنی ایک لفظ کے لیے زیادہ معانی ہوں اور وہ معانی اس کی حقیقی ہوں، اور یہ معانی ایک ہی زبان یا ایک ہی لغت میں استعمال ہوں۔ بطور مثال کلفظ عین للباصرۃ والنابعۃ وعین المیزان وغیرہا۔ اب لفظ عین جو ہے یہ ایک لفظ ہے جو مختلف معانی اور متعدد معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس طرح مثلا دیکھنے والی آنکھ کو بھی عین کہا جاتا ہے، یا جو چشمہ زمین سے پھوٹتا ہے اس کو بھی لفظ عین کہا جاتا ہے۔ اسی طرح عین میزان کے لیے بھی لفظ عین استعمال ہوتا ہے، یا تو دوسری معانی ہے۔ تقریباً کلمہ عین کی 70 معانی جو ہے وہ بیان کی گئی ہیں۔ تو لفظ ایک ہے لیکن یہ اس کی معانی جو ہیں وہ مختلف ہیں۔ اب 2 سے 3 سے شروع ہوتی ہیں، مختلف ہیں، جس طرح کا لفظ قرء۔ اب یہ لفظ قر جو ہے 2 معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، للحیض، اس حیض کے لیے جو ایک ماہانہ عادت ہے عورتوں کے لیے، والطہر، اور اس حیض سے پاکیزہ، جب پاکیزہ کا جو مدت ہے یا عورت جو پاکیزہ ہوتی ہے تو اس کو بھی قر کہا جاتا ہے۔ یہ 2 مثالیں انہوں نے دی ہیں، الی غیر ذالک مما ہوا کثیر جدا فی اللغۃ العربیہ۔ کہتے ہیں کہ اس کے علاوہ دوسرے الفاظ بھی ہیں جو لغت عربیہ میں بہت جو ہے وہ پائے جاتے ہیں۔ لہذا فلا حاجت الی اقامت البرہان علی ثبوتہ فیہا۔ لہذا کہتے ہیں کہ اب کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس اشتراک لفظی کو لغت عربیہ میں ثابت کرنے کے لیے ہم کوئی دلیل ذکر کریں، یعنی اتنے زیادہ ہیں کہ یہ ایک واضح سی بات ہے اور اس پر کوئی استدلال اور دلیل لانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہ تو تعریف ہو گئی کہ بھئی اشتراک لفظی کس کو کہا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ اس تعریف میں ہم نے کچھ الفاظ، کچھ قیود ذکر کی ہیں، تو ان قیدوں کو ذکر کرنے کے ساتھ ہم نے کچھ چیزوں کو خارج کیا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي التَّعْرِيفِ تَعَدُّدُ الْمَعَانِي۔ کہتے ہیں کہ یہ جو تعریف کو اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کہا ہے الاشتراک اللفظی هو تعدد المعانی، یعنی معانی کا متعدد ہونا، یعنی ایک لفظ کی مختلف معنی۔ تو یہ ہم نے تعدد المعانی کیوں کہا ہے؟ کہتے ہیں لإخراج الاشتراک المعنوی، اس لیے کہ ایک اشتراک لفظی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اشتراک معنوی بھی ہوتا ہے۔ تو اشتراک معنوی میں کیا ہوتا ہے؟ هو تعدد افراد المعنى الحقیقی الواحد للفظ واحد۔ کہتے ہیں اشتراک معنوی میں یہ ہوتا ہے
کہ ایک معنی ہوتی ہے ایک لفظ کے لیے، اس معنی جو حقیقی ہے اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں، تو لہٰذا اشتراک معنوی کو خارج کرنے کے لیے اس تعریف سے ہم نے کہا ہے تعدد المعانی، یعنی بہت ساری معانی ہیں اس کی، تاکہ یہ اشتراک معنوی جو ہے وہ وہاں ایک معنی ہے اس کو خارج کریں۔ کیونکہ اگر ہم یہ کہتے کہ بھئی اشتراک لفظی جو ہے وہ ایک معنی ہے، تو پھر اشتراک لفظی اور اشتراک معنوی میں تفاوت نہیں رہے گا۔ لہٰذا اشتراک معنوی کو خارج کرنے کے لیے یہ قید لگائی گئی ہے تعدد کی، تعدد المعانی کی جو ہے وہ قید لگائی گئی ہے، تاکہ مشترک معنوی خارج ہو جائے، جو یہ ہوتا ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے، معنی بھی ایک ہوتی ہے، لیکن اس کے افراد زیادہ ہوتے ہیں۔ بطور مثال جو ہے مثلا لفظ انسان کا، لفظ انسان، اب یہ انسان کی ایک معنی ہے، مثلا منطق میں جب اس کی معنی کی جاتی ہے کہا جاتا ہے حیوان ناطق۔ اب ایک لفظ ہے، ایک معنی ہے، الصادق علی کل افراد ہے، لیکن اس کے افراد جتنے بھی افراد پائے جاتے ہیں انسانیت کے، ان سب پر یہ لفظ الانسان جو ہے وہ صادق آتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے۔ تو ایک لفظ ہے، ایک معنی ہے، افراد زیادہ ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے مشترک معنوی۔ لیکن ایک لفظ ہو اور اس کی بہت ساری معانی ہوں تو وہ پھر مشترک لفظی کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں دوسری قید کی طرف۔ اب یہ ذہن میں رہے کہ اس کی جو تعریف کی تھی ہوا تعدد المعانی الحقیقیہ، تو لہذا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا الحقیقیت، کہتے ہیں ہم نے کہا تھا کہ وہ تعدد، یہ جو تعریف پچھلے صفحے میں ہم نے پڑھی تھی اس کے ساتھ یہ بھی قید تھی حقیقی، یعنی وہ معانی جو ہوں وہ حقیقیاں ہوں، یعنی اس لفظ کا استعمال جو ہے ان معانی میں بطور حقیقت ہو، وضع کی گئی ہوں، یعنی اس لفظ کو ان معانی کے لیے وضع کیا گیا ہو، قرینے کے ساتھ استعمال نہ ہو۔ تو لہذا اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ جو ہم نے حقیقی کی جو قید لگائی ہے کہ وہ معانی حقیقی ہوں، لإخراج المعانی المجازیہ، تاکہ اگر لفظ کسی دوسری معانوں میں بطور مجاز استعمال ہو تو وہ معانی مجازیہ جو ہے وہ اشتراک لفظی سے خارج ہو جائیں، ان کو پھر اشتراک لفظی نہیں کہا جائے گا بلکہ حقیقت و مجاز کے باب میں آتی ہیں۔ لأنها لیست من باب الاشتراک، کیونکہ لفظ کا معانی مجازی میں استعمال ہونا یہ باب الاشتراک سے شمار نہیں ہوگا، یعنی اس کو نہیں کہا جائے گا کہ یہ لفظ جو ہے وہ مشترک ہے مثلا معانی میں، بل اللفظ انما یستعمل فی معناہ المجازی لغیر الحقیقی بالقرینۃ، کیونکہ لفظ اس معنی جو مجازی ہے اور حقیقی نہیں ہے اس کو قرینے کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، لا بالوضع، نہ کہ وضع کے ذریعے سے۔ مثلا کلمہ اسد جو ہے اس کی معنی جو ہے شیر کی ہے، حقیقی جو معنی اس کی ہے، لیکن یہ رجل شجاع جو ہے اس میں بھی استعمال ہوتا ہے، مثلا کہا جاتا ہے رأیت اسدا یرمی، تو یہ اسد کا یہاں استعمال کہ مثلا میں نے ایک ایسے بہادر شخص کو دیکھا جو تیر مار رہا تھا، تو یہ تیر مارنا اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہاں اسد سے مراد وہ بہادر شخص ہے، رجل شجاع ہے، نہ یہ کہ اس کا حقیقی معنی جو شیر ہو، کیونکہ شیر جو ہے وہ تیر نہیں چلاتا۔ تو لہٰذا یہاں قرینہ ہے، اس قرینے کی مدد سے جو ہے یہ اسد ایک دوسری معنی میں استعمال ہوا ہے، وہ ہے رجل شجاع۔ تو اب یہ اسد اس کی ایک معنی ہے شیر جو کہ جنگل میں رہتا ہے، ایک اس کی معنی جو رجل شجاع ہے، تو اس اسد کا اس رجل شجاع میں استعمال ہونا، اب یہ بھی معانی متعدد ہیں، کیونکہ ایک معنی وہ شیر جو جنگل میں رہتا ہے، ایک معنی جو رجل شجاع ہے، لیکن یہ استعمال اشتراک لفظی کے عنوان سے نہیں ہے بلکہ حقیقت و مجاز کے ذریعے سے، کیونکہ یہاں قرینے کے ذریعے سے استعمال ہوتا ہے۔ تو لہذا یہ حقیقی کی قید بھی اسی لیے لائی گئی تاکہ معانی مجازیہ خارج ہو جائیں۔
تیسری قید کی طرف اشارہ فرماتے ہیں فی لغت واحدۃ، جس طرح یہاں انہوں نے تعریف میں کہا تھا، کہتے ہیں وَإِنَّمَا قُلْنَا فِي لُغَةٍ وَاحِدَةٍ، یعنی یہ معانی جو حقیقیاں ہوں ایک ہی زبان میں ہوں. اس طرح نہ ہو کہ ہم یہ کہیں کہ بھئی مختلف زبانوں کو مد نظر رکھیں، نا، ایک ہی زبان میں وہ معانی ہوں. کیوں؟ لِأَنَّ تَعَدُّدَ الْمَعْنَى لِلَّفْظِ الْوَاحِدِ مَعَ تَعَدُّدِ اللُّغَةِ لَيْسَ هُوَ مِنَ الْإِشْتِرَاكِ الْمَقْصُودِ مِثَالُ ذَلِكَ. کہتے ہیں کہ ہم نے جو کہا ہے ایک ہی زبان یا ایک ہی لغت میں ہو، اس لیے کہ ایک لفظ کی اگر معانی زیادہ ہوں لیکن وہ مختلف زبانوں میں ہوں، مختلف لغتوں میں ہوں، تو وہ اس اشتراک سے، جس کی ہم بحث کر رہے ہیں، اشتراک لفظی، اس میں سے شمار نہیں ہوں گی. مثلا کیسے؟ مثال و ذالک کلمۃ شہر. اب شہر جو ہے وہ کلمہ، اس کی لغت میں جو ایک معنی ہے التی معناها فی اللغت العربیہ، جب لغت عربیہ میں شہر کا استعمال ہوتا ہے تو ایام معدودہ، گنے چنے جو ہے ایام استعمال ہوتے ہیں. لیکن یہی کلمہ شہر جو ہے ایک دوسری لغت میں، مثلا وفی اللغت الفارسیہ، اب لغت فارسیہ میں جو ہے یہ مدینہ جو ہے کس معنی میں استعمال ہوتا ہے؟ لغت فارسی میں جو ہے وہ شہر، مدینہ، یعنی عربی زبان میں جس چیز کو مدینہ کہتے ہیں فارسی زبان میں اسی کو شہر کہتے ہیں. تو لغتیں اگر مختلف ہوئیں یہاں پر، مثلا یہ شہر جو ہے لغت عربیہ میں ایام معدودہ، گنے چنے الفاظ، ایک معنی، لیکن زبان فارسی میں یہی شہر جو ہے وہ مدینے کی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یعنی جس طرح ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، مثلا شہر لاہور، شہر اسلام آباد. تو یعنی ایک خاص مکان کو جہاں لوگ رہتے ہیں اور زیادہ تعداد میں رہتے ہیں تو اس کو شہر کہا جاتا ہے. تو اب یہ ایک کلمہ ہے، لیکن چونکہ زبان مختلف ہیں، لغتیں مختلف ہیں، تو اس کو نہیں کہیں گے کہ یہ شہر جو ہے مشترک لفظی ہے. ایک ہی لغت مقصود تھی ہماری، جس طرح مثلا وہ جو مثال دی تھی ہم نے عین کی، اب عربی میں ہی اس کی مختلف معانی ہیں. وَمِثْلُ هَذَا كَثِيرٌ فِي اللُّغَاتِ، کہتے ہیں یہ جو ہے بہت اس طرح ہوتا ہے کہ مثلا ایک لفظ ہوتا ہے لیکن اس کی ایک لغت میں ایک معنی ہوتی ہے، ایک زبان میں اس کی دوسری مقصود اور معنی ہوتی ہے، تو اس کو مشترک لفظی نہیں کہا جائے گا. اب اس کے بعد آتے ہیں کہ بھئی یہ جو مشترک لفظی ہے اس کے مد مقابل میں کون سا چیز استعمال ہوتا ہے. جہاں مثلا ہم نے اشتراک لفظی کی تعریف یہ کی تھی کہ لفظ ایک ہوتا ہے، معانی مختلف ہوتی ہیں، تو کہتے ہیں وَيُقَابِلُ الْإِشْتِرَاكَ اللَّفْظِ التَّرَادُفُ. اشتراک لفظی کے بالکل برعکس جو ہے وہ ترادف ہوتا ہے. یعنی ترادف اسے کہتے ہیں کہ جہاں لفظ دو ہوتے ہیں لیکن معنی ان کی ایک ہوتی ہے. یعنی اس طرح اشتراک لفظی میں یہ تھا کہ لفظ ایک تھا، معانی متعدد تھیں. ترادف میں یہ ہوگا کہ لفظ جو ہے وہ دو ہوں گے، مثلا ان دونوں کی معنی ایک ہوگی، یا تین ہوں گے، تین کی معنی ایک ہی ہے. کہ جس طرح فرماتے ہیں هو تعدد اللفظ مع وحدت المعنى الحقیقی، یعنی الفاظ زیادہ ہیں لیکن معنی حقیقی ان کی ایک ہی ہے. مثلا کما فی مثل لیس و اسد للحیوان المفترس المعروف. کہتے ہیں کہ اب یہ دو لفظ ہیں، لیس اور اسد، کس کو کہتے ہیں؟ وہ حیوان جو کہ معروف ہے اور جنگل میں رہتا ہے. تو اب یہ شیر جو ہے اس کے دو الفاظ ہیں، لیس اور اسد، تو لہذا اس کو جو ہے وہ زبان عربی میں ترادف کہا جاتا ہے. اب اسی سے مربوط جو ہے وہ ایک بحث جو ہے آئے گی، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں اگلے سبق میں گفتگو کریں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.